آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم نے کل مرکبی اشاری کو ختم کیا، تو آج ہم ایک بہت ہی اہم مرکب پڑھنے جا رہے ہیں جسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی، مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. تو پہلی چیز جو ہوتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی جس کی نسبت دی جا رہی ہے، جس چیز کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ، مضاف الیہ. گویا مرکب اضافی کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، تو جواب ہوگا مضاف الیہ کی ترکیب ہوتا ہے. اب اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ہے جسے ہمیں ایک دم سے پہچان میں آتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. کہ کا یہ لفظ جس ترکیب میں ہوں گے وہ مضاف الیہ ہے. سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر منتظر کی کتاب، منتظر کی کتاب، یعنی منتظر کی طرف کتاب کو نسبت دی جا رہی، یعنی کتاب جو ہے وہ منتظر کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو موصوف صفت ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دوسری چیز کا پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے اور پہلی چیز کا دوسری بعد میں. اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے. کتاب کا ترجمہ ہے کتاب ہی، ہے نا، اور منتظر کا ترجمہ ہے منتظر ہی. کی کا کوئی نام و نشان نہیں عربی میں، جیسے ہے، ہیں وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں. اب کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آگے لایا جائے گا اور اس کو بعد میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی کرتے ہیں نا موصوف صفت میں بھی. تو مضاف جو ہے، اصل چیز جو ہے مضاف، بات منتظر کی نہیں ہو رہی ہے، بات کتاب کی ہو رہی. گویا اصل کتاب ہے اور نسبت ہے یہ کہ کس کی ہے، اس کے ساتھ ہمیں غرض نہیں، ہمیں غرض ہے کتاب کے ساتھ. تو وہ چیز جو ہے اصل، اس کو مضاف کہتے ہیں. تو مضاف پہلے آتا ہے اور لہذا ترجمہ بھی پہلے کتاب کا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور جو مضاف الیہ ہے پہلا اس کا بعد میں ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے یہاں تک؟ کوئی مشکل نہیں نا. اب دیکھیے کچھ فارمولے ہیں جو کہ ضروری ہے ترجمہ کرنے کے لیے, ذہن میں بٹھانے کے لیے. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کتاب جو ہے, کتاب کی حالت رفع ہے کتابون, یہی ہے نا, ہے کہ نہیں؟ اور منتظر کی حالت رفع ہے منتظرون, یہی کہ نہیں؟ اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مضاف کے لیے کچھ قاعدے ہیں, منتظر کے لیے, مضاف الیہ کے لیے کچھ قاعدے. مضاف کے لیے 3 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے جب آئے گا تو پہلے آنے کی وجہ سے بغیر الف لام کے آئے گا. اگر کہیں الف لام اس میں ہوا تو الف لام گر جائے گا. سمجھ گئے؟ الف لام ہوگا. جیسے کتاب معلم کی, کتاب معلم کی, الکتاب المعلم, ٹھیک ہے نا, خاص ہے نا, تو یہ آل گر جائے گا مضاف میں سے. تو پہلی چیز وہ ہے. اب اس میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ضرورت نہیں, لیکن یاد رکھنا چاہیے پہلی چیز یہ کہ بغیر الف لام کے آتا ہے. کون سی چیز الف لام کے بغیر آتی ہے؟ مضاف. ہم مضاف کی بات کریں, یہ مضاف کی بات ہو رہی ہے, یہاں مضاف الیہ کی بات کریں گے. یہ قاعدے ضروری ہے, ان قاعدوں کا پتہ ہونا چاہیے, تبھی آپ صحیح طور پہ بول بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں قدرتی بات ہے کتاب بغیر ال کے ہے ہی, لہذا کوئی مشکل نہیں. دوسری چیز جو ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکے کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 پیش ہیں, یہ پیش کو ہلکا کریں, 2 کے بدلے کتنے رکھیں؟ ہاں, ہلکا کرنے کا مطلب ہے تنوین ختم کرنا. لہذا اعراب کا ہلکا کرنا یعنی تنوین کو ہٹانا. ٹھیک ہے نا, تنوین ہٹانا. سمجھ گئے؟ کوئی مشکل نہیں, اچھی طرح سے سمجھ لیں. تنویر تھی, ہم نے ہٹا دی, ہم لکھیں گے لہذا کتاب, ابھی آئیں گے اس پر. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد ہے, کبھی جمع ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن مثنیٰ کبھی ہوگا. مثنیٰ اور جمع سالم میں, مثنیٰ اور جمع سالم, آپ کو پتہ ہے ان کے آخر پہ نون ہوتا ہے. کتابان, مسلمون ہے نا نون, تو ان میں اعراب ہلکا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر نون گرانا. نون گرانا کا مطلب ہے نون کو ختم کرنا, چھوڑ دینا, باقی رہنے دینا. مثال کے طور پر کتابان ہوتے, منتظر کی 2 کتابیں, ہم یہاں رکھتے کتابان, ٹھیک ہے کہ نہیں. جب ہم یہاں لکھیں گے تو مضاف کی جگہ کتابان نہیں لکھیں گے, بلکہ خالی لکھیں گے کتابہ, ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ, ورنہ تو سیدان ہے, 2 سردار, حسن اور حسین علیہ السلام, صحیح ہے نا. لیکن یہ نون جو ہے, نون گر جاتے کس میں؟ مثنیٰ میں اور جمع سالم میں. جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کے مسلمان, ہندوستان کو ہند عربی میں کہتے ہیں. مسلمان آپ کو پتہ ہے مسلمون, تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے مسلمو, نون گر جائے گا, مسلمو. اور نون کے بدلے میں وہاں لکھنے میں الف آتا ہے کہ یہاں نون گر گیا ہے, لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا, وہ صرف علامت کے طور پر ہے, اس لیے کہا جائے گا مسلمو الہند, ہند کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا, یہ 3 باتیں ہیں مضاف کے لیے یاد رکھنا. نمبر 1 بغیر الف کے, نمبر 2 اعراب ہلکا کرنا, ایک تنوین ہٹا کر, یا مثنیٰ اور جمع سالم کا نون گرا کر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ حالت جر میں لانا. حالت جر, مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. اور حالت جر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
حالت جر کا مطلب ہوتا ہے کہیں زیر ہوگی، کہیں دو زیر ہوں گے، کہیں کچھ نہیں ہوگا، زبر ہوگا. جیسے احمد، احمدو، احمد، احمد ہے نا. موسیٰ، 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 تینوں جگہ ایک ہی شکل ہے. جر کا مطلب ہے یہ تیسری شکل میں ہے، چاہے وہ پہلی والی دوسری والی ہی شکل کیوں نہ ہو. تو بہرحال یہ دو چیزیں یاد رکھیں اور مسئلہ ختم. لہذا ہمارا لفظ کیا بنے گا؟ ہمارا لفظ بنے گا کتابو. کتابو یہ والا، ان تین میں سے ہمیں پہلا ضرورت تھا تو وہ آ گیا، پہلا اور دوسرا. اور اس کا ترجمہ بنے گا منتظر، دو پیش کے بدلے دو زیر آئیں گے. منتظرون، منتظران، منتظرین. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے. اب مثال کے طور پر احمد کی کتاب، احمد کی کتاب، تو یہاں اسی طرح کتابو آئے گا، کتاب. یہاں اب احمد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ احمد غیر منصرف ہے، اور اس میں آتا ہے حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب اور جر میں ایک زبر. ٹھیک ہے نا، لہٰذا یہاں بنے گا کتابو احمد. صحیح، کوئی مشکل تو نہیں. اچھا، اب تھوڑا مثال کے طور پر تھوڑا پچھلے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے دو آیتیں میرے نظر میں. ایک مرکب اشاری کی ہے اور دوسری مرکب اضافی کی ہے. دو آیتیں ہیں. پہلی آیت ہے وما، وما نہیں ہے، ہادہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی حیات زندگی، اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا مگر یہ کہ لہو و لعب، کھیل تماشا ہے. پھر دیکھیں میں لکھوں گا وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ قرآن کی آیت ہے. وما ہذہ الحیات الدنیا، حیات الدنیا، وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، حیات الدنیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. دنیا، دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی، مضاف الیہ. گویا یہ والا حصہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. وما ہذہ الحیات الدنیا الا، یہ باقی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ والا حصہ جو ہے پورے کا پورا یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور یہ والا حصہ ہے خبر. یہ ہذہ الحیات الدنیا، ہذہ الحیات الدنیا، یہ مبتدا، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اور خبر یہ ہے کہ یہ کھیل تماشے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب مرکب اضافی کو مبتدا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ساتھ میں ایک جملہ بڑھا کے اس کے ساتھ ملانے کے لیے بتایا گیا ہے الا لہو و لعب، مگر صرف کھیل اور تماشا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب مرکب اضافی کیسے سمجھ آیا؟ الحیات الدنیا سے. لیکن ہم کو پتہ ہے کہ مضاف میں آل نہیں آتا ہے. پھر کیوں آل آ گیا؟ کیونکہ یہ حصہ اور یہ حصہ دیکھیے، ادھر سے لے کے ادھر تک ایک مرکب اضافی اور یہ حصہ، یہ دونوں حصے جو بنے یہ مرکب اشاری بن گیا. مرکب اشاری. اس دنیا کی زندگی، کون سی زندگی؟ اس دنیا کی زندگی. حاضی سے یہ مرکب اشاری بن گیا، اور مرکب اشاری کی وجہ سے اس میں آل آ گیا کیونکہ حاضی معرفہ ہے، اس لیے آل میں معرفہ بنا دیا. ورنہ اصل میں یہ ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. سمجھ گئے نا. یہ میں آپ کو پیچھے کے ساتھ ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس طرح دوسرا وَإِنَّ، اس کے بجائے
یہ بہت مشہور آیتیں ہیں، بہت بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اس دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو آپس میں مسابقہ کرنے کے لیے، یعنی آپس میں کمپیرزن کرنے کے لیے۔ اس کے بجائے دوسری آیت وَإِنَّ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دار الآخرت لہی الحیوان، لہی الحیوان، حیوان یعنی ہمیشہ رہنے والی، حیوان کا یہ حیوان نہیں مطلب ہمیشہ جاویدان، یعنی اس کی حیات ہمیشہ کے لیے ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ کو سمجھ آتا کہ اگر وہ لوگ جانتے ہوتے، کون سے؟ غیر مسلم، اگر وہ جانتے ہیں، یعنی غیر معتقد جن کا اعتقاد نہیں، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان رہے ہوتے تو پھر وہ سمجھتے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے وہ دار الآخرت ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت، یہ بھی قرآن کی آیت۔ وَإِنَّ دار الآخرت، پیش کے بجائے زبر، ان کی وجہ سے زبر، ورنہ اس میں پیش ہے، اصل میں اس میں پیش ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا یہ چیز جو ہے، یہ والا یہ حصہ، یہ مضاف الیہ ہے، دار مضاف، الآخرہ مضاف الیہ، تو لہٰذا یہ دار الآخرہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی بھی ہے، لیکن ان کی وجہ سے اس کے پیش پہ زبر آتا ہے، ورنہ اس میں اصل میں پیش ہے، پیش بدل گئی زبر میں اس چھوٹے سے لفظ کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ یا آگے آپ پڑھیں گے عامل کون سے ہوتے ہیں، کون سے لفظ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور لفظوں پر اور اس میں تبدیلی لاتے ہیں، اسی کو اعراب کہتے ہیں، اعراب بدل دینا۔ تو یہ آپ کے سمجھ کے لیے مجھے لگتا ہے کافی ہے، مرکب اضافی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، سمجھ لیا یا نہیں؟ اچھا، اب تھوڑا سا ٹیسٹ اور اس کے بعد ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی۔ تو اب آپ سے سوال، مثال کے طور پر زید کی کتاب بتائیے۔ کتاب زیدین، ٹھیک ہے نا؟ پہلے پر ایک پیج، دوسرے میں زیدن کی بجائے زیدین، جار، پہلا بغیر الف لام کے، دوسرا الف لام ہو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہاشم کی کتاب، ہاشمن منصرف ہے، ابراہیم منصرف نہیں ہے، ابراہیم کی کتاب، کتاب ابراہیم، بہت اچھے۔ شاہد کی کتاب، کتاب شاہدین، بہت اچھے۔ حامد کی کتاب، بہت اچھے۔ فاطمہ کی کتاب، ہاں دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ غیر منصرف ہے، خدیجہ غیر سلمہ، عائشہ یہ غیر منصرف ہے، فاطمہ تھا۔ اچھا، ایک مشہور لفظ ہے مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ، جس کو عام طور پر بے خبری میں لوگ سمجھتے ہیں اس کا قرآن الگ ہے۔ غیر شیعہ حضرات کہتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن الگ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ چونکہ کہا تو مصحف عام طور پہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ غلط سمجھتے ہیں، ورنہ مصحف کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مصحف فاطمہ۔ پریشان نہ ہوں، کریں، بے دھڑک کریں، خوف کے بغیر۔ بولے فاطمہ کی کتاب،
نہیں میں کہتا ہوں مصحف فاطمہ فارسی میں کہہ رہا ہوں فارسی اس کی عربی بنانی ہے مصحف فاطمہ جہاں پہلے پہ زیر ہو تو وہ سمجھنا یہ فارسی کی ترکیب عربی نہیں ہے. کتاب فاطمہ کتاب کی مصحف تو ہے نا عربی لفظ ہی. مصحف فاطمہ مصحف فاطمہ مصحف فاطمہ بہت صحیح. اسامہ کی کتاب کتاب اسامہ جہاں یہ تا والے ہے طلحہ مکہ وغیرہ یہ سب کے سب غیر منصرف. اچھا موسیٰ کی کتاب کتاب موسیٰ یہ تینوں جگہ ایک ہی شکل میں آتا ہے. عمر کی کتاب کتاب عمر ہے عمر بھی غیر منصرف ہے عثمان بھی غیر منصرف ہے. اچھا اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہے. اللہ کا دین دین اللہ ہے. اچھا اللہ کی مدد کے لیے نصر اللہ. اللہ کا رسول اللہ کا نبی اللہ کی امان ہاں امان اللہ ہے. جب یہ ہے نا امان اللہ ہے جیسے یہاں ہو گیا تھا یہاں یہ زبر بن گئی تھی اصل میں ہے امان اللہ ہے اور نام بھی کسی کا ہوتا ہے امان اللہ. کبھی ہم کہتے ہیں فی امان اللہ تو کیا کہیں گے فی امان اللہ. ہاں فی کی وجہ سے یہ تبدیل ہوتا ہے زیر میں فی امان اللہ اصل میں نون پہ پیش ہے فی کی وجہ سے بدل گئی. اچھا اللہ کا کلام اللہ ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ. اور اللہ کا راستہ سبیل اللہ ہے. اگر ہم کہیں گے اللہ کی راہ میں دے دو کچھ فی سبیل اللہ فی کی وجہ سے زیر آئے گا. اچھا اب ایک دو جملے اور تقریباً ہمارا آج کا کام ختم ہے. یوسف اللہ کے نبی ہیں. یوسف اللہ کے نبی ہیں. بتائیے اس کا ترجمہ کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ترجمے کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے کن چیزوں کو پہچاننا ہوتا ہے. ہاں نہیں یہ تو جملہ ہے نا. ہاں نہیں جملہ ہے جملہ مبتدا کو پہلے. اب اس میں کون سی چیز مبتدا ہے کس کے بارے میں خبر ہے گویا یوسف مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے. گویا اللہ کے نبی جو ہے یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی یوسف کو یوسف ہی رہنے دے. اللہ کے نبی پہلے لگائے اللہ بعد میں. نبی تو نبی ہوتا ہے اور اللہ تو اللہ ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی ترجمہ نہیں ہے نا. آپ یوسف کیا کہوں گا میں مبتدا ہمیشہ ایک معرف ہوتا ہے دوسرے حالت رفع میں ہوتا ہے. آل کیوں یوسف سے بجائے خود معرف ہے بھائی. کیا آپ کے لیے آل احسان کہیں گے یوسف. اور یہاں کیا کہوں ہاں اس پہ پیش نبی اللہ. یوسف نبی اللہ بہت آسان کوئی مشکل تو نہیں. اچھا اب تھوڑا سا ادھر ادھر. اللہ کا کلام حق ہے. اللہ کا کلام حق ہے. مبتدا کیا ہے مبتدا ہے اللہ کا کلام. بہت اچھے. اللہ کا کلام اور خبر کیا ہے حق ہے. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے اللہ کا کلام اب مضاف ہے
کلام اللہ حق. ہاں کلام اللہ حقن. حقن خبر ہے, اس میں اپنی پیش تو آ جائے گی ڈبل. اچھا محمد اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. رسول اللہ. کلمہ تو یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد یعنی محمد ہے, رسول اللہ اللہ کے نبی. رسول اللہ مضاف مضافر ہے, مرکب اضافی, اور محمد مبتدا, اور محمد مبتدا اپنی پورے اس حالت رفع میں محمدون. اب محمدون کی تنوین جو ہے وہ را کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے, اس میں کیا ہو جاتے ہیں, ادغام ہو جاتے. محمد نون پوری کی پوری گر جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے. اچھا شاہد. شاہد سکول کا استاد ہے. شاہد سکول کا استاد ہے. شاہد بولتے رہیں ڈرے نہیں, غلطی ہو جائے ہو جانے دے, نہیں ڈرنا چاہیے غلطیوں سے, غلطیاں نکلتی ہیں. شاباش. شاہد سکول کا استاد ہے. ہے کچھ شاہد یا سچی سکول کو وسط یعنی ماسٹر جی. شاہد معلم. ہاں معلم. ہاں بالکل. مدرسہ تو بتائیے آپ. سکول کا استاد. استاد تو معلم نے صحیح کہا. پھر کہا کتاب المدرسۃ. بتائیں. ہاں کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو. اچھا مدرسے کو عربی میں کہتے ہیں مدرسۃون, یہی کہتے ہیں نا. اب یہ المدرسہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے حرج نہیں, ہم خالی بھی رکھ سکتے ہیں آل کے بغیر, لیکن آل کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. اب اس دو پیش کا کیا بنے گا, گر جائیں گے, اور اس کے بدلے کیا آئیں گے, دو زیر آئیں گے. جب آل لگ گیا تو ایک تو پہلے ہی گر جائے گا, دو زیر کیوں آئے گا. شاہد معلم المدرسۃ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.